بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون جانتا ہے اور کون جان سکتا ہے، کسے اندازہ ہے کہ حسن یوسف علیہ السلام، دم عیسیٰ علیہ السلام اور ید بیضا رکھنے والی، باعث فخر کائنات ارضی و سماوی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر قربان ہونے والے سرفروشوں کی فہرست کتنی طویل ہے۔ یہ عشق رسول کا جذبہ جو بدر کے میدان میں گستاخ رسول ابو جہل کے مقابلے میں صف آرا ہونے والے معوذ اور معوذ کے روشن سینوں میں موجزن تھا، اور آج بھی ملت محمدیہ کے بچے بچے کے سینے میں زندہ ہے۔ یہ ایک مبارک رسم ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بلند کردار سے جاری ہوئی، اور آج بھی ایمان والے اسے نبھا رہے ہیں۔ یہ ایک تابندہ روایت ہے جس نے صدیوں پہلے دلوں میں جنم لیا، ہاتھوں سے سرزد ہوئی اور جرت و بہادری کی ناقابل فراموش تاریخ رقم کرتی ہوئی بارہا دار و رسن تک پہنچی اور تختہ دار پر لٹکی، مگر پھر بھی ہمیشہ زندہ رہی، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح زندہ و تابندہ ہے، اور انشاءاللہ زندہ رہے گی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کوہ و دمن میں، دشت و جبل میں، افریقہ و امریکہ میں، ایشیا و یورپ میں، کتنے وفا شعار ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں وار دیں۔ اس حقیقت کا علم صرف اس ذات کو ہی ہو سکتا ہے جس کے ذخیرہ علم میں 14.25 صدیوں کی یہ تاریخ محض ایک حرف کی حیثیت رکھتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مردود و ملعون دشمنوں سے انتقام لیا اور اس جرم کی پاداش میں انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا۔ یوں یہ سعادت مند لوگ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و حرمت پر قربان ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ مطلع ایمان و یقین پر جن عشاق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی نجوم تابدار کی صورت میں چمک رہے ہیں، ان میں سے ایک درخشندہ نام غازی علم الدین شہید کا ہے، جنہوں نے راہ عشق و وفا میں پامردی سے چلتے ہوئے اپنی زندگی ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی۔ انہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کرنے والے ملعون راجپال کو فنا فنار کر کے داستان محبت و عقیدت کو لہو رنگ کر دیا، اور جیل کی کوٹری سے پھانسی کے تختے تک ہر قسم کی مصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے جرم عشق کا برملا اعلان کر کے ثابت کر دیا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ غازی علم الدین شہید کے والد طالع مند ایک غریب آدمی تھے جن کا پیشہ نجاری تھا۔ ان کے خاندان کے کچھ لوگ محلہ سرفروشاں لاہور اور کچھ خرادی محلہ لاہور میں آباد تھے۔ طالع مند کی پہلی بیوی کا انتقال ہو جانے پر ان کے سسر نے کچھ سالوں بعد طالع مند کی شادی اپنی چھوٹی بیٹی چراغ بی بی سے کر دی۔ 1906 میں طالع مند کے ہاں ان کے بڑے بیٹے محمد دین کی پیدائش ہوئی۔ بعد ازاں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی علم الدین شہید 4 دسمبر 1907 بروز جمعرات بمطابق 8 ذی القعدہ 1326 کوچہ چابک سوارا محلہ سرفروشاں سریاں والا بازار، جسے کڑا چیتے والا بھی کہتے ہیں، اندرون رنگ محل لاہور میں پیدا ہوئے۔ 1929 سے پہلے تو یہ بازار بھیڑ بکریوں کی سرفروشی کی وجہ سے مشہور تھا، مگر اب علم دین کی سرفروشی نے اسے انسانوں کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ بازار شرفن غربن ہے۔ طالع مند ایک مشہور ترخان تھا جس کا سکونتی مکان اسی بازار کے مغربی کونے میں واقع ہے۔ آپ کا شجرہ نسب علم الدین ولد طالع مند ولد عبد الرحیم ولد اللہ جوایا ولد فضل دین ولد عبداللہ ولد محمد عیسیٰ ولد بابا لہنا سے جا کر ملتا ہے۔ بابا لہنا سکھ تھے اور ان کا پورا نام لہنا سنگھ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا نام برخودار رکھا گیا، اور ان کا مزار آج بھی موضع پھڈانا ضلع لاہور میں موجود ہے۔ طالع مند والد علم الدین کے ہاں ایک بچی نے بھی جنم لیا۔ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن کو بھی اپنے بھائیوں جیسا پیار ملا۔ غازی علم الدین شہید کوئی عالم دین نہ تھے اور نہ کوئی مشہور یا غیر معمولی صوفی و متقی تھے۔ وہ کسی گروہ یا جماعت کے قائد نہ تھے، مگر ان کی شہادت اور حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی زندگی کی گواہی نے انہیں وہ مقام عطا کیا جو ہزاروں متقی، ہزاروں سلاطین اور ہزاروں علماء کو بھی نصیب نہ ہوا۔ غازی علم الدین شہید کے بڑے بھائی محمد دین نے کچھ تعلیم حاصل کی۔
آپ نے بھی کوئی تعلیمی نصاب مکمل تو نہ کیا، مگر وہ اتنا ضرور پڑھ چکے تھے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی سوسائٹی میں بیٹھنا اور سیاسی و دینی مسائل پر گفتگو کرنا اور سننا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے ریلوے ورکشاپ لاہور میں ملازمت اختیار کر لی تھی، جہاں وہ اسپیشل پیسنجرز ویگنز کا فرنیچر بنایا کرتے تھے۔ یہ کام انہوں نے اپنے والد سے سیکھا۔ غازی علم الدین شہید اپنی ماں کی گود میں ابھی 1 سالہ دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ ایک روز گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے آپ کو گود میں لیے ہوئے جب دروازہ کھولا تو باہر ایک فقیر کو کھڑے دیکھا۔ انہوں نے اسے کچھ خیرات دے کر جب دروازہ بند کرنا چاہا تو فقیر کی نظر ماں کی گود میں پڑے بچے پر پڑی۔ فقیر بچے کو دیکھتے ہی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ بچہ بہت ہی خوش نصیب ہوگا اور بڑا ہو کر اپنے والدین کا نام روشن کرے گا۔ فقیر نے آپ کی والدہ سے یہ بھی کہا کہ اس خوش نصیب بچے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص نعمت سے نوازا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھا جائے اور اسے ہمیشہ سبز رنگ کے کپڑے ہی پہنائے جائیں۔ یہ کہہ کر فقیر تو دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا، مگر اس کے بعد آپ کی والدہ کے دل پر فقیر کی یہ بات ایسی نقش ہو گئی کہ جب بھی بازار سے کپڑے خریدتی تو وہ ہمیشہ سبز رنگ کے ہوتے۔ چنانچہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو سن شعور کو پہنچنے تک سبز رنگ کے کپڑے ہی پہنائے۔ غازی علم الدین شہید خد و خال کے لحاظ سے نہایت خوبرو اور شکیل تھے۔ سادگی اور صاف گوئی ان کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ جسم سڈول، رنگ سرخ و سفید، پیشانی کشادہ، بال سیاہ چمکدار اور گھنگریالے تھے۔ آپ کی آنکھیں خوبصورت اور پھر ان میں اکثر سرخ ڈورے نمایاں تھے۔ ہونٹ باریک، گردن پروقار اور چہرے کی ساخت کتابی تھی۔ لہجے میں ملائمت اور بلا کی مٹھاس تھی، گویا آپ نقاش فطرت کا ایک حسین شاہکار تھے۔ غازی علم الدین شہید اور ان کے بڑے بھائی محمد دین ذہنی طور پر ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، مگر دونوں میں اس قدر پیار تھا کہ دیکھنے والے حیران اور ششدر رہ جاتے۔ یہ قدرت کا ایک عظیم کرشمہ بھی تھا جسے دیکھ کر وہ اکثر رشک کرتے تھے۔ آپ نے کبھی اندرون شہر رہتے ہوئے بھی لاہور کی ثقافتی کھیلوں میں حصہ نہ لیا۔ آپ نے کبھی کسی ہندو کی دکان سے کوئی چیز نہ خریدی۔ غازی علم الدین شہید جب ذرا بڑے ہوئے تو آپ کو محلے کی مسجد میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد انہیں اندرون اکبری دروازہ بابا کالو کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھا دیا گیا، مگر آپ وہاں نہ پڑھ سکے۔ اس کے برعکس آپ کے بڑے بھائی محمد دین پڑھتے رہے۔ غازی علم الدین شہید جب سلسلہ تعلیم جاری نہ رکھ سکے تو آپ کے والد نے آپ کو اپنے ساتھ کام پر لے جانا شروع کر دیا۔ غازی علم الدین شہید کی شہادت سے لے کر پہلے کی زندگی کوئی مصروف و معروف زندگی نہ تھی۔ بہرحال انہوں نے بھی نجاری کا پیشہ اپنے والد بزرگوار سے ہی سیکھا اور فرنیچر وغیرہ بنانے کا کام اپنے بھائی محمد دین سے سیکھا۔ آپ کی مختلف جگہوں سے ملازمت چھوڑنے کی وجہ بھی یہی ہوتی تھی کہ آپ اکثر دینی معاملات میں مذہب اسلام کی تائید و حمایت میں الجھ پڑتے۔ آپ نے اپنے والد اور بھائی کے ساتھ کام کر کے مہارت حاصل کر لی تھی۔ آپ نے مختلف پرائیویٹ ورکشاپوں میں بھی کام کیا، لہٰذا اپنے والد صاحب کے ساتھ 1 جنوری 28 کو کوہاٹ چلے گئے، جہاں بنو بازار میں فرنیچر کا کام کرتے رہے۔ 1 برس کوہاٹ میں کام کرنے کے بعد اپنے والد صاحب ہی کے ساتھ مارچ 1929 میں لاہور آئے۔ ان دنوں وہ یہیں قیام کر رہے تھے کہ ان کی سگائی رشتے کے ایک ماموں کی بیٹی سے کر دی گئی۔ وہ فرنیچر بنانے کے سلسلے میں اتنی سمجھ بوجھ حاصل کر چکے تھے کہ انہوں نے لاہور کی نسبت کوہاٹ میں کام کاج چلانے کو زیادہ اچھا ذریعہ آمدن قرار دیا اور والد صاحب کے ساتھ واپس کوہاٹ جانے کی تیاری کرنے لگے، مگر قدرت نے ان سے کوئی اور ہی کام کروانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ یاد رہے کہ مشترکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے حصول رزق حلال ایک مسئلہ تھا اور پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بھی بہت کم ہوا کرتی تھی۔ میاں طالع مند والد غازی علم الدین نے اولائے العمر ہیس میں کسب معاش کی خاطر نجاری کا پیشہ اختیار کیا تھا اور اتنے ماہر اور چابک دستکار بن گئے تھے کہ نظام دکن کی انتظامیہ نے دہلی میں عثمان علی خان کی رہائش کے لیے جو بنگلہ بنوایا، اس کا تمام کام انہی کے ہاتھوں سے ہوا اور محنت، صفائی، ایمانداری اور لگن سے کام کرنے کے نتیجے میں انہیں سند حسن کارکردگی دی گئی۔ غازی علم الدین شہید اپنے حال میں مست رہتے تھے۔ انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔
اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کی حکمرانی تھی۔ ہندو اپنی چالاکی اور ہوشیاری کی وجہ سے حکمرانوں کے قریب تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے پیغمبروں کی شان کے خلاف زہر اگلنے کے لیے شدھی اور شنگھٹن تحریکیں شروع کر رکھی تھیں۔ ان تحریکوں میں لاہور کے 2 پروفیسر پنڈت چموپتی اور پنڈت چنتامنی پیش تھے۔ وہ DAV کالج میں پروفیسر تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے بارے میں جھوٹ پر مبنی بہت دل آزار کتاب لکھی تھی۔ ان تحریکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے بھی مذہبی تنظیمیں بنا کر تحریک شروع کر رکھی تھی۔ تحریک خلافت کے دوران ہندو مسلم اتحاد کے بے نظیر مظاہرے دیکھنے میں آئے تھے، لیکن ہندو مسلم اتحاد کا یہ مصنوعی باپ جلد ہی اپنے انجام کو پہنچا اور ہندوؤں نے تحریک کے ختم ہوتے ہی اس اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ اس سلسلے میں ہندو مہاسبھا اور آریہ سماجیوں نے مسلمانوں کے مذہب، تمدن اور سیاسی تاریخ کو مسخ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آریہ سماجیوں کی سرگرمیوں کے مرکز ویسے تو تمام ہندوستان میں موجود تھے، لیکن لاہور ان کی سرگرمیوں کا خاص مرکز تھا۔ انہی دنوں تحریک شماتت رسول کے ایک اور کارکن راجپال نے 1923 میں ہسپتال روڈ لاہور سے ایک انتہائی شرمناک اور دل آزار کتاب شائع کی، جس میں محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رقیق اور ناروا حملے کیے۔ راجپال ایک کتب فروش تھا جس کی دکان پر اکثر آریہ سماج کی مذہبی کتابیں بکتی تھیں۔ راجپال دیال سنگھ کالج لاہور میں اعزازی پروفیسر بھی تھا۔ اس کتاب پر مصنف کا نام نہیں لکھا گیا تھا، مگر یہ بات عام طور پر سمجھی جا رہی تھی کہ اس کتاب کا مصنف اخبار پرتاپ کا ایڈیٹر مہاشا کرشن ہے۔ اس کتاب کی اشاعت اور دیگر ہندو مصنفین کی طرف سے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کی مہم چلائی گئی، جس کی سرپرستی ہندوؤں کا ایک مخصوص فرقہ آریہ سماج کر رہا تھا۔ انہوں نے اتنی شدت اور تواتر کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنایا کہ مسلمانوں کے جذبات جو برسوں سے انگریزوں اور ہندوؤں کی طرف سے تکالیف کے باوجود ٹھنڈے تھے، ان میں جیسے آگ لگ گئی ہو۔ حکومت وقت، ہندو میڈیا اور ہندو عوام پورے تن من دھن سے اس مسئلے کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد پورے ہندوستان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ اٹھی۔ مسلمانوں نے پورے ہندوستان میں جلسے اور جلوس پوری شدت کے ساتھ شروع کیے اور پرزور احتجاج کیا۔ مسلمانوں کا متفقہ مطالبہ یہ تھا کہ کتاب کو فی الفور ضبط کیا جائے اور راجپال کو سزائے موت دی جائے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہوا تو مسلمانوں کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کا سبق اچھی طرح یاد ہے، اور ان کا اس حکم پر بھی ایمان کامل ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبت نہیں کرتا، یعنی عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سچے مسلمان کی معراج ہے اور یہی مومن کی پہچان ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونا ایمان کی پختگی اور کامل ہونے کی نشانی ہے۔ غازی علم الدین شہید اپنے حال میں مست تھے، وہ اس وقت بھی ملکی حالات سے بے خبر تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ گندی ذہنیت کے شیطان سخت راجپال نامی بدبخت نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف ایک دل آزار کتاب لکھی ہے، جس میں نہایت شوقیانہ جملوں کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کتاب کی وجہ سے کروڑوں مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ان حالات میں جب مسلمانوں نے شدید غیظ و غضب کا اظہار کیا اور راجپال کی شیطانیت کے خلاف پرزور احتجاج کیا تو 24 مئی 1924 کو راجپال کے خلاف زیر دفعہ 153 تعزیرات ہند مقدمہ درج کر لیا گیا، جسے ماتحت عدالت نے 18 جنوری 1927 کو 1.5 سال قید بامشقت اور 1000 روپیہ جرمانہ کی سزا دی، جو مسلمانوں کے نزدیک ایسے بڑے جرم اور گستاخی کے لیے سزا نہیں مذاق تھا۔ راجپال نے سیشن کورٹ میں اپیل دائر کی، جس کی سماعت کرنل FC نکوس نے کی۔ 8 فروری 1927 کو ماتحت عدالت کے فیصلے میں تخفیف کر دی گئی اور سزا صرف 6 ماہ کر دی گئی۔ پھر راجپال نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی، جس کی سماعت کرنل دلیپ سنگھ مسیح کی عدالت میں ہوئی۔ آخرکار ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سر شادی لال کی ذاتی سفارش پر ملعون راجپال کو 4 مئی 1927 کو باعزت بری کر دیا اور فیصلے میں لکھا، کتاب کی عبارت خواہ کیسی ہی ناخوشگوار کیوں نہ ہو، بہرحال کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتی۔
ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر مسلم امہ میں غم و غصہ کی لہر دوڑنا فطری عمل تھا۔ اس وقت مسلمانوں کا صرف ایک اخبار تھا جس کا نام تھا مسلم آؤٹ لک۔ اس نے جب نام نہاد اور تاریخ عدل کے بدترین فیصلے پر صدائے حق بلند کرتے ہوئے نکتہ چینی کی تو حکومتی ملعونوں نے اخبار مذکور کے مالک نور الحق اور مدیر سید دلاور شاہ کو 2 ماہ کی قید اور 1,000 روپیہ جرمانے کی سزا دے کر اپنی عاقبت کو مزید تباہ کر لیا۔ اخبار مسلم آؤٹ لک نے لکھا تھا، اس سے بڑھ کر اور کیا دل آزاری ہو سکتی ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان کبیدہ خاطر ہے، بلکہ ناموس حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے خون کا آخری قطرہ تک نثار کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہر مسلمان اپنی زندگی کو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنا فخر سمجھتا ہے۔ قانون میں اس امر کی واضح اور کافی گنجائش موجود ہے کہ وہ راجپال جیسے دریدہ دہن ملیچ کا محاسبہ کرے۔ مسلمان ایک زندہ اور فعال قوم ہے۔ اگر عدالت عالیہ نے اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی نہ کی تو کوئی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منکر کا پیٹ چاک کر دے گا۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے نے مسلمانوں کے جذبات کے علاوہ پر تیل کا کام کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بر صغیر میں مسلمان راجپال اور اس کی کتاب کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ احتجاجی جلسے اور جلوسوں کا زبردست اور زوردار سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دوران میں ایک شخص نے راجپال پر حملہ کیا اور اسے قتل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بدبخت بچ نکلا۔ انگریز حکومت نے راجپال کو نہ صرف سزا سے نجات دلائی بلکہ راجپال کی حفاظت کے لیے سرکاری گارڈز بھی فراہم کیے، اور یوں یہ بدبخت ہر وقت سرکاری حفاظت میں رہنے لگا۔ اس سخت ترین دل آزاری، ظلم، جانبداری اور ہٹ دھرمی کے بعد مسلمانوں نے ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خود قربان ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ہندوستان کے مختلف کونوں سے مسلمان لاہور آئے، کئی گرفتار ہوئے اور کچھ نے سخت ترین سزاؤں کا سامنا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سعادت لاہور کے نوجوان علم الدین کے مقدر میں لکھ رکھی تھی۔ اس سے پہلے غازی عبد الرحمن انہی دنوں راجپال کو واصل جہنم کرنے کے لیے کوہاٹ سے لاہور آیا تھا اور لوگوں سے پتہ پوچھ کر اس خبیث کی دکان پر پہنچ گیا، لیکن اس وقت بدقسمتی سے راجپال کی بجائے اس کا دوست جتندر دکان پر بیٹھا ہوا تھا، جسے غازی عبد الرحمن نے راجپال سمجھا اور خنجر کے ایک ہی وار سے واصل جہنم کر دیا۔ مسلمانوں کے رد عمل اور بعض مصلحتوں کے تحت انگریز حکومت نے موت کی بجائے غازی عبد الرحمن کو 14 سال قید کی سزا سنائی، تاہم راجپال کا ناپاک وجود دھرتی پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ مسلمانوں کو صبر و قرار کیسے آ سکتا تھا؟ لہٰذا لاہور کے ایک دودھ فروش غازی خدا بخش نے اس نابکار کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بچ نکلا اور خدا بخش کو 7 سال کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ مسلمانوں کے اس رد عمل نے راجپال کو مزید خوفزدہ کر دیا اور اس کی سیکیورٹی اور سخت ہو گئی۔ علم دین کے بڑے بھائی محمد دین منعقدہ جلسوں میں ضرور جاتے اور خلافت موومنٹ کی کارکردگی کو بھی سراہا کرتے تھے۔ علم دین جو ان حالات سے بے خبر تھے، حسب معمول 31 مارچ 1929 کی شام کام سے فارغ ہونے کے بعد غروب آفتاب کے وقت بڑے بھائی کے ہمراہ واپس جا رہے تھے تو دلی دروازے میں لوگوں کا ایک بڑا ہجوم دیکھا۔ یہ ایک عظیم الشان احتجاجی جلسہ تھا جو درگاہ حضرت شاہ محمد غوث بالمقابل احاطہ شیخ عبد الرحیم میں منعقد ہوا۔ اس میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر نے برصغیر کے مسلمانوں کے دلوں کو لرزا دیا اور ان کے ضمیر کو آواز دی۔ آپ نے فرمایا، آج آپ لوگ جناب فخر رسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آج جن سے انسان کو عزت بخشنے والے کی عزت خطرے میں ہے۔ اس جلسے میں مفتی کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید دہلوی بھی موجود تھے۔ شاہ جی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، آج مفتی کفایت اللہ اور احمد سعید کے دروازے پر ام المومنین عائشہ صدیقہ اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کھڑی آواز دے رہی ہیں، ہم تمہاری مائیں ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کفار نے ہمیں گالیاں دی ہیں؟ ارے دیکھو کہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ دروازے پر تو کھڑی نہیں؟ آج اگر کوئی روحانیت کی آنکھ سے دیکھ سکنے والا ہو تو دیکھ سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہم مسلمانوں کی مائیں اہل اسلام سے فریاد کر رہی ہیں کہ تمہاری سرزمین میں ہماری بے حرمتی کی جا رہی ہے، ہمیں کھلے بندوں گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اگر کچھ پاس رسالت ہے تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرو۔ یہ کلمات اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکنوں میں ڈھل گئے۔ مسلمان علماء و مشائخ بالخصوص حضرت پیر سید جماعت علی شاہ، مولانا ظفر علی خان، علامہ اقبال اور دوسرے مسلم امہ
نے مسلمانوں کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لافانی محبت کو دو چند کر دیا اور بر صغیر کے کونے کونے سے گستاخان بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ ہونے لگا۔ شاہ جی کی تقریر سننے کے بعد غازی علم الدین شہید کی کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ گھر پہنچنے تک یہی خیالات ان کے ذہن میں گھومتے رہے۔ گھر پہنچے تو آپ بہت تھک چکے تھے، اس لیے جلد ہی سو گئے۔ اس روز ان کو خواب میں ایک بزرگ ملے اور کہا، علم الدین تم ابھی تک سو رہے ہو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف اسلام دشمن کھلم کھلا کاروائیاں کر رہے ہیں۔ دیر نہ کرو، یہ کام تم نے کرنا ہے، اٹھو اور جلدی کرو۔ علم الدین بڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور آپ کا تمام جسم پسینے میں شرابور تھا۔ آپ پریشانی کی حالت میں منہ اندھیرے ہی گھر سے نکلے اور اپنے دوست شیدے کے گھر جا پہنچے، پھر اسے ساتھ لیے بھاٹی چوک کی طرف نکلے۔ وہاں جب شیدے کو یہ خواب سنایا تو وہ پھٹی پھٹی نظروں سے آپ کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کے دریافت کرنے پر اس نے کہا کہ یہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ آپ بولے کہ پہلے خواب میں نے دیکھا ہے، اس لیے پہلے عمل بھی میرا ہی ہوگا، راجپال کی زندگی کا خاتمہ میرے ہاتھوں ہی ہوگا۔ شیدے نے اعتراض کیا تو علم الدین نے کہا، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھے اور کاغذ کے 2 ٹکڑے اٹھا لائے۔ ایک ٹکڑا شیدے کو دیا، ایک اپنے پاس رکھا اور شیدے کو اپنے کاغذ کے ٹکڑے پر نشان لگانے کو کہا۔ کچھ دیر بعد دونوں نے نشان لگا کر کاغذ کے ٹکڑے زمین پر پھینک دیے اور اسی میدان میں کھیلتے ہوئے ایک بچے کو بلا کر پرچی اٹھانے کو کہا۔ بچے نے جو پرچی اٹھائی اس پر علم الدین کا نام تھا۔ یہ جان کر وہ خوشی سے اچھل پڑے۔ علم الدین اس طرح نہیں، ایک بار پھر پرچی پھینکو، شیدے نے کہا۔ علم الدین نے ایک بار پھر پرچیاں پھینکی تو پھر آپ کا نام نکل آیا۔ اس وقت شیدے کا چہرہ بالکل مرجھایا ہوا تھا۔ علم الدین 2 دفعہ تمہارا نام نکلا ہے، صرف ایک بار اور۔ نہیں شیدے، اب نہیں، فیصلہ ہو گیا ہے، علم الدین نے کہا تو شیدے نے ان کی منت سماجت کرتے ہوئے کہا، علم الدین صرف ایک بار پرچی پھینکو، اب کی بار اگر تمہارا نام نکلا تو تمہاری قسمت۔ ٹھیک ہے، اتنا کہتے ہوئے علم الدین نے دونوں پرچیاں دوبارہ پھینکی۔ جب بچے نے دوبارہ پرچی اٹھائی تو جو نام نکلا وہ پھر علم الدین ہی کا تھا۔ علم الدین کا چہرہ اس جیت کی خوشی سے سرخ ہو گیا تھا اور شیدہ افسردہ حالت میں آپ کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں وہاں سے چل دیے۔ آپ نے 5 اپریل کو دوبارہ اپنے بھائی سے اسی موضوع پر گفتگو کی۔ بھائی نے بتایا کہ سوامی دیانند کا شاگرد مہاشا کرشن ہے، جو روزنامہ پرتاب کا مدیر ہے۔ اس نے یہ کتاب لکھی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فحش الزامات تراشے گئے، مگر ڈرپوک اتنا ہے کہ مسلمانوں کے غصہ و غم سے بچنے کے لیے پنڈت چموپتی کا فرضی نام بطور مصنف لکھ دیا۔ مگر جس شخص نے کتاب چھاپی ہے اس نے اپنا مکمل پتہ اور نام کتاب پر درج کیا ہے۔ غازی علم الدین شہید نے اپنے بھائی سے دوبارہ اس دکان کا راستہ معلوم کیا جہاں راجپال بیٹھتا تھا، مگر آپ کے گھر والے آپ کی خاموشی سے کچھ نہ سمجھ سکے۔ آپ نے اپنے بھائی سے یہ بھی پوچھا کہ اگر میں راجپال موذی کو واصل جہنم کر دوں تو کیا ہوگا؟ آپ کے بھائی نے جواب دیا، شافع محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے راضی ہوں گے اور آپ شہید ہو کر جنت الفردوس میں جائیں گے۔ چنانچہ 6 اپریل 1929 کو غازی علم الدین شہید نے صبح صاف ستھرا لباس زیب تن کیا، خوشبو لگائی اور سر پر گلابی رنگ کا رومال رکھا۔ اس دن آپ نے اپنی والدہ سے اپنی پسند کا کھانا بنوایا، بھابھی کے ہاتھ کے بنے ہوئے چاول کھائے اور والدہ صاحبہ سے 4 آنے وصول کیے، حالانکہ اس سے پہلے وہ صرف 1 آنا وصول کرتے تھے۔ 4 آنے وصول کر کے خوشی خوشی گھر سے نکلے اور لنڈا بازار جا کر لوہا بازار سے 13 انچ لمبی چھری خریدی۔ یاد رہے کہ لوہا بازار اس زمانے میں آتما کباڑیے کی دکان کے نام سے مشہور تھا۔ آپ نے چھری کو ڈب میں رکھا، نشہ شہادت میں سرمست ہو کر راجپال کی دکان کی طرف چل دیے۔ دل میں عقیدت کے گلاب کھل رہے تھے۔ غازی علم الدین شہید ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری کا جذبہ عظیم اپنے نامہ اعمال میں سجائے ملعون راجپال کی دکان پر پہنچے۔ انارکلی میں ہسپتال روڈ پر عشرت پبلشنگ ہاؤس کے سامنے ہی راجپال کا دفتر تھا جہاں وہ بیٹھا کرتا تھا۔ راجپال کچھ دیر پہلے مذکورہ بالا کتاب چھاپنے کے سلسلے میں مقدمے سے بری ہوا تھا۔ اس وقت دفعہ 295 سی تعزیرات ہند میں شامل نہ تھی، صرف فرقہ وارانہ فساد پھیلانے کی دفعہ 295 قانون میں شامل تھی۔ ابھی آپ وہاں پہنچے ہی تھے کہ راجپال بھی اپنی کار میں وہاں آ پہنچا۔ راجپال کو دیکھتے ہی علم الدین کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور پھر ان کی قوت سماعت سے وہی الفاظ ٹکرائے، علم الدین دیر نہ کرو، یہ کام تم کو کرنا ہے، دیر نہ کرو اور جلدی اٹھو۔ راجپال اس وقت ہردوار سے واپس آ رہا تھا۔
وہ دفتر میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھا اور پولیس کو اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے فون کرنے کی سوچ رہا تھا کہ اتنے میں علم الدین دفتر میں داخل ہوئے۔ اس وقت راجپال کے 2 ملازم بھی وہاں موجود تھے۔ کیدار ناتھ پچھلے کمرے میں کتابیں رکھ رہا تھا جبکہ بھگت رام راجپال کے پاس ہی کھڑا تھا۔ راجپال نے درمیانے قد کے گندمی رنگ والے جوان کو دفتر میں آتے دیکھا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ موت اس کے اتنا قریب آ چکی ہے۔ علم الدین نے ابھی راجپال کو صحیح طرح پہچانا نہیں تھا، چنانچہ آپ نے پوچھا، راجپال کون ہے؟ راجپال سہم سا گیا اور کہا، میں ہی راجپال ہوں، کیا کوئی کام ہے؟ آپ نے بجلی کی تیزی سے چھری نکالی اور اس کے سینے میں گھونپتے ہوئے کہا، بس یہی کام تھا۔ یوں آپ نے ملعون راجپال کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اس بدبخت کے منہ سے صرف ہائے ہی نکل سکا۔ راجپال کے سینے سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ علم الدین کو چھری پھینکتے دیکھ کر کیدار ناتھ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں اس کی طرف اچھال دیں۔ علم الدین الٹے پاؤں باہر کی طرف دوڑے، وہاں سے فارغ ہو کر سیدھے ودیا ناتھ کے ٹال پر پہنچے۔ وہاں کارپوریشن کا نلکا چل رہا تھا، جہاں اس وقت بجلی کا کھمبا نصب ہو چکا ہے۔ وہاں پر آپ نے اپنے ہاتھوں کو راجپال کے ناپاک خون سے صاف کیا اور کپڑوں پر لگے ہوئے آلودہ خون کے دھبے صاف کیے۔ اسی دوران میں غازی علم الدین شہید کو شبہ ہوا کہ وہ بدبخت کہیں زندہ نہ بچ گیا ہو۔ آپ دوبارہ واپس آئے اور دیکھا تو وہ واقعی واصل جہنم ہو چکا تھا۔ آپ نے غصے سے پریس میں پڑی ہوئی ایک مشین راجپال پر دے ماری۔ اس پر ستیا رام سوداگر چوب کے بیٹے ودیانند نے آپ کو پکڑ لیا، جو شور سن کر باہر نکلا تھا۔ اتنے میں اور لوگ بھی آ گئے۔ راجپال کے قتل کی خبر ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ تمام لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ علم الدین چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے پیارے رسول حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ لے لیا ہے۔ پولیس اور تماشائیوں کا بڑا ہجوم دکان کے پاس موجود تھا۔ راجپال کی نیش کو ایک چارپائی پر ڈال کر پوسٹ مارٹم کے لیے میوں ہسپتال بھیج دیا گیا۔ کچھ دیر بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی، جس میں واضح تھا کہ ملعون راجپال کی موت سینے میں چھرا گھونپنے کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ نیش کی شناخت ڈاکٹر گردھاری لال نے کی، جو مقتول کو جانتا تھا۔ پوسٹ مارٹم میں یہ بھی واضح تھا کہ راجپال کی انگلیوں، سر، چھاتی اور پٹھوں پر زخم آئے اور کلیجہ مجروح تھا۔ پولیس اور تماشائیوں کا بڑا ہجوم وقتاً فوقتاً وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ غازی علم الدین شہید گرفتار ہو چکے تھے۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ ملعون اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے تو آپ کے چہرے پر سرمدی شگفتگی بکھر گئی اور دل میں اطمینان و سکون کا نور پھیل گیا کہ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ اب کوئی ظالم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کرتے ہوئے راجپال کے عبرتناک انجام کو ضرور مد نظر رکھے گا۔ جب غازی علم الدین شہید پولیس کی حراست میں تھے تو پھر بھی آپ کے روحانی اطمینان اور بشاشت میں ذرا سا فرق بھی رونما نہ ہوا، کیونکہ آپ کے باطن سے یہی صدا آ رہی تھی، رشتہ جو نہ ہو قائم محمد سے وفا کا، جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ ادھر راجپال کے قتل اور علم الدین کی گرفتاری کی خبر علم الدین کے گھر پہنچی تو سب حیران ہو گئے۔ ان کے گھر عورتوں کا ہجوم لگ گیا۔ تالے مند کشمیری بازار ہی میں تھے، انہیں بھی کسی نے یہ خبر سنا دی۔ وہ اسی وقت گھر بھاگے۔ دروازے کے باہر سینکڑوں لوگ کھڑے تھے، وہ ہجوم کو چیرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اسی دوران میں محمد دین بھی گھر پہنچ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد پولیس کی پارٹی وہاں آ پہنچی۔ حالات بہت خراب ہو چکے تھے، پوری گلی میں پولیس کے جوانوں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ رات گئے تک اخبارات کے زمیمے فروخت ہوتے رہے، ہندو ہسپتال کے باہر جمع ہو گئے، جبکہ مسلمان پولیس اسٹیشن کے باہر غازی علم الدین شہید کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ دونوں طرف نعرہ بازی کا سلسلہ جاری تھا۔ کئی دن تک شہر کی فضا کشیدہ رہی۔ غازی علم الدین شہید کے والد گرامی تالے مند نے اپنے فرزند ارجمند کے اس کارنامے پر یوں اظہار مسرت فرمایا، اگر یہ نیک کام میرا بیٹا نہ کرتا تو مجھے دکھ ہوتا۔ والدہ ماجدہ کے جذبات یہ تھے، اگر میرے 7 لڑکے ہوتے اور وہ اسی طرح تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان ہو جاتے تو میں زیادہ خوش ہوتی۔ ان حالات میں ہندو جرائد و رسائل نے غازی علم الدین شہید کے متعلق افسانہ ترازیاں کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ آپ کے والد گرامی نے ایک ملاقات میں غازی سے کہا، اخبار پرتاب میں تمہارے متعلق لکھا ہے کہ تم بہت کمزور ہو گئے ہو اور ہر وقت مغموم و متفکر رہتے ہو۔ یہ سن کر غازی صاحب ہنسنے لگے اور کہنے لگے، یہ لوگوں کے خبیث باطن کی علامت ہے اور وہ اپنی آگ میں خود ہی جل رہے ہیں، مجھے کیا پریشانی ہے، ایڈیٹر خود آ کر مجھے دیکھ لے اور اپنے خشک زخموں کو از سر نو کر لے۔ غازی علم الدین شہید کے خلاف پہلی FIR انارکلی پولیس اسٹیشن میں کیدار ناتھ کی طرف سے درج ہوئی اور اس کے مطابق موقع کے گواہ کیدار ناتھ کے علاوہ بھگت رام بھی تھا۔
جبکہ غازی علم الدین شہید کو قتل کا اعلان کرتے ہوئے پرمانند اور نانک چند نے دیکھا تھا۔ آتما رام کباڑیہ نے گواہی دی کہ چھری غازی علم الدین نے اس سے خریدی تھی۔ غازی نے علاقہ مجسٹریٹ کو اقبالی بیان دیا۔ پورے شہر میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ راجپال کی موت پر جلوس نکالا گیا اور دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں نے اس مجاہد کو پرجوش خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اس کے خلاف درج شدہ مقدمے کی پیروی کے لیے مسلمان وکلاء پر مشتمل غازی علم الدین شہید ڈیفنس کمیٹی بنائی۔ واضح رہے کہ اس کمیٹی کے سربراہ بیرسٹر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاعر مشرق تھے۔ مقدمہ کی سماعت انگریز سیشن جج کی عدالت میں شروع ہوئی۔ غازی علم الدین شہید اس وقت اقبال جرم کر چکے تھے۔ 10 اپریل صبح 10:30 بجے علم الدین کے خلاف زیر دفعہ 302 تعزیرات ہند مسٹر لوئس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ آغاز سماعت ہوا۔ غازی علم الدین شہید کے چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی اور نہ خوف ہی کے آثار تھے۔ وہ ہر سوال کا جواب مسکراتے ہوئے دے رہے تھے۔ عدالت کے باہر لاتعداد مسلمان جمع تھے۔ کمرہ عدالت شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے پیشتر غازی علم الدین کے عزیز و اقارب اور مسلمان رہنماؤں نے ان پر بہت زور دیا کہ وہ عدالت میں راجپال کے قتل سے انکار کر دیں تو ہم انہیں بری کرا لیں گے۔ یہ غازی علم الدین شہید کے عشق کی آزمائش تھی۔ ایک طرف دنیا تھی جو اپنی مصلحت اندیشی پالیسی کے نام پر جھوٹ پر اکسا رہی تھی، اور دوسری طرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جو اپنی روایات کو زندہ رکھنے کا پیغام دے رہا تھا۔ مسلم وکلاء کی آرزو تھی کہ غازی علم الدین اقبال جرم سے انکار کر دیں تو ہم انہیں چھڑا لیں گے۔ اسی طرح کفر پر ہماری ہیبت بیٹھ جائے گی کہ ہم نے اس گستاخ کافر کو واصل جہنم بھی کر دیا اور عدالت سے بھی بری ہو گئے۔ مگر غازی علم الدین ایک لمحے کے لیے بھی مصلحت کے نام پر عیار عقل کے فریب میں آنے کو تیار نہ تھے۔ عدالت میں جب آپ کے بیان کی باری آ گئی تو آپ نے فرمایا، میں نے کسی انسان کو قتل کرنے کا جرم نہیں کیا۔ آپ کہ ان الفاظ نے راجپال کے شیطان ہونے کا اعلان کیا کہ راجپال کا انسانیت سے دور کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ اس کا قتل ایک انسان کا نہیں بلکہ ایک شیطان کا قتل تھا، اور اس کی موت ایک سگ آوارہ کی موت تھی۔ 22 مئی کو سیشن کورٹ میں سماعت کا آخری دن تھا۔ اس روز آپ کے وکلاء نے آپ کے مذکورہ بیان کا سہارا لے کر انہیں بے قصور ثابت کرنے کے لیے دلائل دینے شروع کر دیے۔ فیصلے سے کچھ وقت قبل غازی علم الدین نے چلا چلا کر کہنا شروع کر دیا، شاتم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل میں ہوں، میں نے ہی نابکار راجپال کو قتل کیا ہے۔ اقبال جرم کے بعد باقی کیا رہ گیا تھا؟ سیشن جج نے علم الدین کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے سزائے موت کا حکم سنایا۔ سزائے موت کے اعلان کے بعد آپ ایک لمحہ بھی پریشان نہ ہوئے، بلکہ اس وقت آپ نہایت پرسکون تھے اور زیر لب درود شریف پڑھ رہے تھے۔ اب غازی علم الدین کا مقدمہ اسلامیان برصغیر کا مقدمہ بن چکا تھا۔ غازی کے باپ شیخ طالع مند نے مسلمان وکلاء کے ذریعے اس فیصلے کے خلاف پنجاب ہائی کورٹ لاہور میں اپیل دائر کی۔ بمبئی ہائی کورٹ کے مشہور وکیل بیرسٹر ایم اے جناح، جو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نہیں بنے تھے، نے ایک برقی تار برائے اجازت پیروی ارسال کی۔ اجازت مل جانے پر آپ لاہور پہنچے۔ آپ نے غازی علم الدین کی وکالت کی اور ان کی معاونت بیرسٹر فرخ حسین لاہور نے کی۔ دیوان رام اسسٹنٹ سرکاری قانونی مشیر اور جے ایل کپور من جانب مدعی پیش ہوئے۔ چونکہ ان دنوں سر شاری لال چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ تھے، جو کہ مسلمانوں سے معتصبانہ رویہ رکھتے تھے، اور ان کی ذاتی سفارش سے ہائی کورٹ کے 2 ججوں مسٹر جسٹس براڈ وے اور مسٹر جسٹس جان سٹون نے اپیل خارج کر دی۔ مورخہ 7 جولائی 1929 کو سیشن جج لاہور کا فیصلہ بحال رکھتے ہوئے ہائی کورٹ نے سزائے موت کی توثیق کر دی۔ ہائی کورٹ نے قائد اعظم کے دلائل قبول نہ کیے۔ بعد ازاں لندن کی پریوی کونسل نے بھی 15 اکتوبر کو اپیل خارج کر دی۔ قائد اعظم نے اپنے دلائل میں کہا تھا، مسلمان اپنے پیغمبر کی عظمت کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ملزم کا قتل اشتعال انگیزی کے باعث ہے، اس لیے ملزم غازی علم الدین کے خلاف زیر دفعہ 302 قتل عمد کی بجائے زیر دفعہ 308 قتل بوجہ اشتعال کارروائی کرنی چاہیے، اور ملزم کو سزائے موت کی بجائے 7 سال کی قید کا مستوفب سمجھنا چاہیے۔ مگر ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر غازی علم الدین نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اپنی قربانی کی قبولیت کی دعا کی۔ غازی علم الدین کو عدالت کے احکام پر عمل درآمد کرنے کے لیے میاں والی جیل منتقل کرنے کے انتظامات کیے جانے لگے، کیونکہ کاتب تقدیر نے غازی علم الدین کی قسمت میں وہاں شہادت کا درجہ پانا لکھا تھا۔ چنانچہ غازی علم الدین کو رات 12:30 بجے ریل گاڑی پر میاں والی روانہ کر دیا گیا۔
اس فیصلے کے بعد وہ انتہائی خوش و خرم رہنے لگے۔ 14 اکتوبر 1929 کو صبح سویرے ان کو میاں والی ڈسٹرکٹ جیل میں منتقل کیا گیا۔ وہاں کافی نامی گرامی لوگ ملاقات اور زیارت کے لیے حاضر ہوتے رہے۔ سجادہ نشین سیال شریف نے بھی ملاقات کی۔ پیر صاحب غازی کے جمال و جلال سے اس قدر متاثر ہوئے کہ کوئی خاص بات تو نہ کر سکے، البتہ سورہ یوسف پڑھنے لگ گئے۔ پیر صاحب ایک اچھے قاری اور حافظ تھے، لیکن سورہ یوسف کے پڑھنے کا یارہ نہ پا سکے اور وہ پورے جذبات سے بار بار رکنے لگے۔ اس پر غازی علم الدین نے حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ آپ بسم اللہ شریف پڑھ کر ایک دفعہ پھر سے شروع کریں۔ پیر صاحب نے دوبارہ تلاوت کا آغاز کیا، لیکن اس دفعہ بھی روانی نہیں تھی۔ اکثر گلوگیر ہو کر رک جاتے اور کسی اور عالم میں پہنچ جاتے۔ غازی علم الدین جو قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے تھے اور سورہ یوسف پہلے ہرگز نہیں آتی تھی، پیر صاحب کو صحیح لقمے دیتے رہے اور سورہ یوسف پڑھنے میں پوری مدد کی۔ پیر صاحب ملاقات کر کے باہر آئے تو فرتے حیرت و استعجاب سے بول نہیں سکتے تھے۔ صرف اتنا ہی فرمایا، میں علم الدین کے البادے میں کوئی اور ہستی پاتا ہوں۔ کون کہتا ہے کہ غازی علم الدین ان پڑھ اور جاہل ہیں؟ انہیں علم لدنی حاصل ہے اور وہ کائنات کے اسرار و رموز سے واقف ہیں۔ اس زمانے میں میاں والی میں کوئی سرکردہ شخصیت نہ تھی۔ جب میاں والی کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ غازی علم الدین شہید کو پھانسی دینے کے لیے انہیں میاں والی منتقل کر رہے ہیں، تو میاں والی کے لوگوں نے پنچایتی طور پر محمد اکبر خان خنکی خیل کو اپنا لیڈر چنا اور ان کی قیادت میں میاں والی کے غیور لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے ہر روز احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا۔ 30 اکتوبر کو علم الدین کے والد، والدہ، بھائی بہنوں اور دوسرے عزیز و اقارب نے ان سے آخری ملاقات کی۔ پروانہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی علم الدین شہید نے وصیت کی کہ میرے وصال کے بعد مسلمان بھائی اور میرے عزیز و اقارب رشتہ دار رونے کی بجائے درود شریف پڑھ کر مجھے اس کا ثواب بخشیں۔ نماز جنازہ پڑھنا تاکہ میاں والی شہر کے مسلمانوں کی دعا سے مستفید ہو سکوں۔ میاں والی کے لوگ پکے مسلمان اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان میں ہر شخص نے میری بھرپور طریقے سے خدمت کی ہے اور احوال پرسی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خدا ان پر رحمتیں نازل کرے۔ 31 اکتوبر 1929 کو علم الدین نے حسب معمول تہجد کی نماز پڑھی اور بارگاہ الہی میں دعا گو ہی تھے کہ انہیں کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر کمرے کے بند دروازے کے سامنے ہی کسی کے رکنے کی آواز کے کھٹکے پر غازی صاحب نے جو ادھر دیکھا تو پھانسی دینے والے عملے کو اپنا منتظر پایا۔ اس موقع پر داروغہ جیل کی آنکھوں سے شدت جذبات سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم گواہ رہنا کہ میری آخری آرزو کیا تھی۔ آپ نے معمولی سے بھی کم وقت میں نماز ادا کی۔ اتنی جلدی آخر کس لیے تھی؟ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کہیں مجسٹریٹ یہ تصور نہ کرے کہ محض زندگی کی آخری گھڑیوں کو طول دینے کے لیے دیر کر رہا ہوں۔ داروغہ جیل نے بند دروازہ کھولا۔ آپ اٹھے اور مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ دایاں پاؤں کمرے سے باہر رکھتے ہوئے انہوں نے مجسٹریٹ سے کہا، چلیے دیر نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ تیز قدم اٹھاتے تختہ دار کی جانب چل پڑے۔ ایک کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھا کر ایک قیدی کو خدا حافظ کہا۔ جواباً اس نے نعرہ رسالت بلند کیا۔ تب جیل حکام اور مجسٹریٹ کو معلوم ہوا کہ جیل میں سبھی قیدی علم الدین کو مبارکباد دینے کے لیے ساری رات سے جاگ رہے ہیں۔ کلمہ شہادت کے ورد سے فضا گونج رہی تھی۔ علم الدین لمحہ بھر کے لیے رکے، مجسٹریٹ اور پولیس کے دستے کی طرف دیکھا، ان کے لب ہلے اور پھر چل دیے۔ تختہ دار کے قریب متعلقہ حکام کے علاوہ مسلح پولیس کے جوان بھی کھڑے تھے۔ سب کی نظریں آپ پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کی نظروں نے اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو تختہ دار تک پہنچتے دیکھا تھا، لیکن جس شان اور قوت ارادی سے انہوں نے علم الدین کو تختہ دار کی جانب بڑھتے دیکھا، وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جو حیات علم الدین کو نصیب ہونے والی تھی، اس کا تو ہر مسلمان آرزومند رہتا ہے۔ اس وقت آپ کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھی ہوئی تھی اور آپ کو سیاہ رنگ کا لباس پہنا دیا گیا تھا۔ جب مجسٹریٹ نے آپ سے آپ کی آخری خواہش پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں پھانسی کا پھندا چوم کر خود اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ بعد ازاں علم الدین کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ اس دوران میں آپ نے ارد گرد کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم گواہ رہو کہ میں نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راجپال کو قتل کیا ہے، اور گواہ رہنا کہ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جان دے رہا ہوں۔ آپ نے کلمہ شہادت بآواز بلند پڑھا اور پھر رسنے دار کو بوسہ دیا۔ علم الدین حقیقت میں ہر اس شے کو مبارک سمجھتے تھے جو ان کو بارگاہ حبیب میں پہنچانے کا ذریعہ بن رہی تھی۔ آپ کے گلے میں رسہ ڈال دیا گیا۔
مجسٹریٹ کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور ایک خفیف اشارے کے ساتھ ہی آپ کے پاؤں کے نیچے سے تختہ کھینچ لیا گیا۔ چند لمحوں میں ہی آپ کی روح کف عنصری سے پرواز کر گئی۔ اس نے جسم کو تڑپنے پھڑکنے کی بھی زحمت نہ ہونے دی، گویا حضرت عزرائیل نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ان کے جسم سے رسا لٹکنے سے پہلے ہی قبض کر لی ہو اور پھانسی کی زحمت سے بچا لیا ہو۔ ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کی اور آپ کے لاشا کو پھانسی کے تختے سے اتارا گیا۔ زینت دار بنانا تو کوئی بات نہیں، نعرہ حق کی کوئی اور سزا دی جائے۔ ادھر جیل کے باہر علم الدین کے والد طالع مند کے علاوہ سینکڑوں مسلمان اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ حکام لاش ان کے حوالے کریں، لیکن اعلیٰ حکام نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ علم الدین کی میت مسلمانوں کے حوالے نہ کی جائے۔ انہیں خطرہ تھا کہ مسلمان جلسے اور جلوس نکالیں گے جن سے حالات خراب ہوں گے۔ غازی علم الدین شہید کی شہادت پر میاں والی میں فرنگی حکومت کے خلاف زبردست احتجاجی جلوس نکلے، ہڑتالیں ہوئیں، شہید کا سوگ منایا گیا، غم و غصے کا اظہار ہوا۔ شہید کے جنازے میں قیدیوں کے علاوہ کچھ مقامی مسلمانوں نے بھی شرکت کی۔ حکومت وقت نے میاں والی کے کئی افراد کو گرفتار کیا، ان پر مقدمہ چلایا جس میں ان کو 6 ماہ قید اور جرمانے کی سزا دی گئی۔ غازی علم الدین شہید کی شہادت کے بعد ناعاقبت اندیشی گورنر کی ہدایت کے مطابق غازی شہید کو بے یار و مددگار ایک مردہ اور بے بس قوم کا فرد سمجھ کر اس کی پاک میت کو میاں والی میں قیدیوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ جب یہ خبر لاہور اور ملک کے دوسرے حصوں میں پہنچی تو ہر طرف احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ 4 نومبر 1929 کو مسلمانوں کا ایک وفد گورنر پنجاب سے ملا اور اپنا مطالبہ پیش کیا۔ بالآخر چند شرائط کے تحت مسلمانوں کا مطالبہ منظور کر لیا گیا۔ مسلمانوں کا ایک وفد سید مراتب علی شاہ اور مجسٹریٹ مرزا مہدی حسن کی قیادت میں 13 نومبر 1929 کو میاں والی آیا۔ اس وقت کے ڈپٹی کمشنر میاں والی راجہ مہدی زمان نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ میاں والی کے ایک معمار نے بکس تیار کیا اور ضلعی حکام اور معمار نور دین دوسرے روز علی الصبا غازی علم الدین شہید کی نیش بصد احترام میاں والی میں قیدیوں کے قبرستان سے نکال کر ڈپٹی کمشنر میاں والی کے بنگلے پر لائے۔ معمار نور دین نے بتایا کہ 2 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی نیش میں ذرا برابر تعفن نہیں تھا اور نیش سے مسحور کن خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے ڈی سی میاں والی کی کوٹھی پر شہید کی نیش کو بکس میں محفوظ کیا۔ یہاں سے نیش کو اسٹیشن میاں والی لایا گیا اور ایک اسپیشل گاڑی کے ذریعے لاہور لایا گیا اور پھر لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں غازی علم الدین شہید کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ غازی علم الدین شہید کے جنازے میں مسلمانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنازے میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ 4 دفعہ پڑھائی گئی۔ پہلی دفعہ نماز جنازہ مولانا محمد شمس الدین خطیب مسجد وزیر خان نے پڑھائی، دوسری دفعہ نماز جنازہ سید دیدار علی شاہ نے، تیسری دفعہ سید احمد شاہ اور چوتھی دفعہ پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت نے پڑھائی۔ اس وقت انہوں نے اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر روتے ہوئے اپنے آپ سے کہا کہ تو سید زادہ ہے اور تمہارے ہزاروں مرید ہیں، لیکن ایک ترخان کا بیٹا بازی لے گیا۔ بعد ازاں انہوں نے مزار مبارک کی تعمیر کروائی۔ جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ میت کو مولانا سید دیدار علی شاہ اور حضرت علامہ اقبال نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے غازی علم الدین شہید کا ماتھا چوما اور کہا، اسی تے گلاں کردے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ لوگوں نے عقیدت سے انہیں پھول نشاور کیے کہ میت ان میں چھپ گئی۔ میت والے باکس کے لیے چارپائی ڈاکٹر MD تاثیر پرنسپل اسلامیہ کالج انجمن حمایت اسلام لاہور نے عقیدتاً پیش کی تھی، جس کے ساتھ لمبے لمبے بانس لگے ہوئے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کندھا دے سکیں۔ میت اس طریقے سے جنازہ پڑھنے والی جگہ پر لائی گئی۔ لوگوں کا ایک سیلاب تھا جو کندھا دینا چاہتے تھے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے کندھا بھی دیا، مگر چند اصحاب نے اپنی پگڑیاں کھول کر بانسوں کے ساتھ باندھ دی تاکہ لوگ انہیں ہاتھ لگا کر کندھا دینے والی صورت پیدا کر لیں۔ غازی صاحب کا مزار پاک لاہور کے مشہور قبرستان میانی صاحب نزد چوبرجی چوک لاہور میں آج بھی مرجع خلائق ہے۔ 30 اور 31 اکتوبر کو آپ کی برسی بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ کفر لرزاں ہے تیرے نام سے اے علم الدین، حق ہے مسرور تیرے نام سے اے علم الدین۔